سر جھکا دینا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے آج کے حالات میں؟ میڈیا کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے، اور ہم بہت اپنے آپ کو فخر کے ساتھ یہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ ہیں جناب احمد فراز صاحب، جو اس وقت دور حاضر کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں جناب طلعت حسین صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، آج ٹی وی کے ایک مقبول پروگرام کے میزبان ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر اے ایچ نیر صاحب، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں وہ پڑھاتے بھی ہیں اور ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں جناب کاشف عباسی صاحب، جو ARY پر ایک مقبول پروگرام کی میزبانی کرتے ہیں۔ احمد فراز صاحب، آپ نے پچھلے کئی ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں آزادی اظہار کے حق میں بہت سی نظمیں کہی تھیں، جنرل ایوب خان کے دور میں بھی کہیں، پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی کہیں، اب جنرل پرویز مشرف کا دور ہے۔ یہ بتائیں کہ آج کے دور کا اور پچھلے دور کا تقابلی جائزہ لیں تو کیا فرق ہے، اور میڈیا کو آج کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ کس نے کہا کوئی تازہ نظم کہی، تو میں نے کہا کہ جو نظمیں ہم نے آج سے 20 سال پہلے کہی تھیں ایک ڈکٹیٹر دوسرے ڈکٹیٹر کے زمانے میں، آج بھی اسی طرح ہیں وہ، بلکہ جی چاہتا ہے کہ اس میں کچھ بند اور بڑھا دیے جائیں۔ میڈیا کے بارے میں تو اب آپ نے اقبال کی بات کی، قائد اعظم کی بات شروع ہو جائے گی۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ نیشنز اینڈ پریس فال اینڈ رائز ٹوگیدر۔ اب آپ دیکھ لیں جو قوم کا حال ہو رہا ہے، اور میڈیا پہ پابندی، تو میں سمجھتا تھا کہ اس سے کئی عرصہ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ ابھی تک کیوں نہیں پابندی لگی، کیونکہ ڈکٹیٹرز کبھی نہیں چاہتے کہ ان کے خلاف کی بات کی جائے، جیسے آپ نے کہا حق بات کی جائے، کہ سچی بات تو سن ہی نہیں سکتے۔ وہ میں نے ایک اور جگہ کہا تھا کہ اس نے تو اپنے گرد آئینے لگا رکھے کلوپیٹرا کی طرح، کہ جس میں وہ خوبصورت نظر آئے اچھی طرح سے۔ ایک آئینہ تھا جس میں زنگ ونگ لگا ہوا تھا، تو اس نے کہا یہ کہاں سے آ گیا، میں اتنی بدصورت تو ہو نہیں سکتی۔ اور چنانچہ تو انہوں نے بھی اپنے گرد، یہ میڈیا جو تھا، آئینہ خانہ، ریڈیو پاکستان ہو یا ٹیلی ویژن ہو، ان کا اسٹیٹ ٹیلی ویژن، وہی آئینے ہیں جو ان کو ایک رخ بتاتے ہیں کہ بڑے خوبصورت ہیں آپ۔ ان کی میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ آج اقبال کی مجھے وہ نظم یاد آ رہی تھی، اقبال کی مجلس شورا، تو اس میں یہی کچھ اس نے کہا کہ جمع ہے شاید ابلیس نے اپنی جو، اور 40 چور جمع ہیں یا 60 چور یا 75 چور، جتنے بھی اضافہ کرتے جائیں۔ تو میڈیا کو میں وکیلوں نے اور میڈیا نے اس دور میں جتنا دلیری کا اور جتنی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، طلعت بیٹھے ہیں، دوسرے ہمارے دوست بیٹھے ہیں، انہوں نے ایسے ایسے پروگرام کیے کہ اس میں کوئی خلاف بات نہیں کی، ایک سچ تھا جو ہر ایک کو اپیل کرتا تھا اور کرتا رہے گا۔ تو آج تک بچپن سے جیسے آپ نے کہا، ہمیں کہا گیا کہ سچ بولو، لیکن سچ کہیں تو اس کے لیے اس کی سزا یہ ہے۔ بہرحال دیکھیں، آپ کے جدوجہد کے ساتھ سارے لکھنے والے، سب اہل ضمیر اور اہل دماغ آپ کے ساتھ ہیں۔ طلعت حسین صاحب، احمد فراز صاحب نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، کیا ان پابندیوں کے بعد کبھی آپ نے سوچا کہ شاید آپ کی وجہ سے پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ڈیمیج ہوا ہو، یا کہیں آپ نے سوچا ہو کہ آپ کی وجہ سے آپ کا جو چینل ہے اس کے لیے کوئی پرابلم کریٹ ہو گئی ہو؟ کبھی آپ نے اپنے آپ کے ساتھ، انسان کبھی اپنے ساتھ بات کرتا ہے، کبھی سوچا ہے کہیں پہ آپ کو کوئی اپنے ضمیر میں خلش محسوس ہوئی ہے؟ ضمیر میں خلش تو بڑی ہے حامد، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر، لیکن اس کا تعلق میرے کام سے نہیں۔ جو آپ نے ذکر کیا کہ میری کام کی وجہ سے، یا تمام جو آج میں لوگ کام کرتے ہیں ان صحافیوں کام کی وجہ سے چینل نقصان پہنچا ہو، تو اس کا جو معیار ہے یا پیمانہ ہے وہ تو ہمارے ویورز ہیں۔ اگر ویورز سمجھیں گے کہ ہم 2 نمبر یا گھٹیا کام کر رہے ہیں اور کمزور کام کر رہے ہیں، تو ہمیں کبھی بھی عزت و توقیر سے نہیں نوازیں گے، بلکہ دشنام درازی کریں گے اور تو کریں گے، اور ہمارا چینل بند کرے گا۔ دنیا بھر میں یہی رواج ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ ایک پہلی بلا کا ذکر کیا جس کو نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں، اس کی تعریف ابھی تک میرے پاس تو نہیں ہے۔ میری نظر میں جو تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے ہم نے سیاسی فلاسفرز کا، اس کے مطابق نیشنل انٹرسٹ لوگ ڈیفائن کرتے ہیں، اور یا لوگوں کے بہاف پر لوگوں کے حقیقی نمائندے ڈیفائن کرتے ہیں۔ اب اس حالات کا کیا کہیے کہ ایک ریاست کا نظام ہے،
اور انویزبل لوگ ہیں جو بیٹھے